السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آج میں آپ کے پاس ایک بہت ہی زبردست سورہ فاتحہ کا عمل لے کر آئی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ خزانہ عرش کے نیچے سے نازل ہوئی۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں مزید آپ کو ڈیٹیل سے بتاتی ہوں کہ حضرت حسین یا حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کل 104 آسمانی کتابیں نازل فرمائیں، پھر 100 کتابوں کے علوم ان 4 کتابوں میں تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید میں رکھے، پھر باقی تمام کتابوں کے علوم قرآن مجید میں رکھے، پھر قرآنی علوم مفصل کی صورتوں میں، پھر مفصل کی صورتوں کے علوم سورہ فاتحہ میں۔ اس لیے جس نے سورہ فاتحہ کی تفسیر جان لی گویا اس نے تمام آسمانی کتابوں کی تفسیر جان لی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سورہ فاتحہ تورات میں ہوتی تو قوم موسیٰ یہودی نہ ہوتی۔ سبحان اللہ۔ تو اگر یہ انجیل میں ہوتی تو قوم عیسیٰ نصرانی نہ ہوتی، اگر یہ سورہ مبارکہ زبور میں ہوتی تو قوم داؤد پر عذاب نہ نازل آتا۔ سورہ فاتحہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ وہاں کافی ہو جاتی ہے جہاں قرآن پاک کا اور کوئی حصہ کافی نہ ہو سکے۔ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں سورہ فاتحہ رکھی جائے اور دوسرے پلڑے میں باقی قرآن شریف رکھا جائے تو سورہ فاتحہ بلا فاتحہ قرآن پاک کے مقابلے میں 7 گنا زیادہ وزنی اور فضیلت میں زیادہ ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ابلیس 4 مرتبہ پھوٹ پھوٹ کر رویا جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ سبحان اللہ۔ جب اس پر لعنت بھیجی گئی، جب زمین پر آیا، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مابعوث ہوئے تو سورہ فاتحہ کے دیکھیں سبحان اللہ کتنی برکتیں ہیں۔ اب چلیے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں سورہ فاتحہ کا کہ کس طریقے سے آپ نے لا علاج امراض کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میں گفتگو کو کلوز کرتی ہوں۔ آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ آپ ہی لمبی بات کر رہی ہیں، لیکن یقین کیجئے یہ تمام باتیں آپ کا جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ چلیے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سورہ فاتحہ سے آپ کس طریقے سے ناسور، جس طرح بچھو نے کاٹ لیا، سانپ نے کاٹ لیا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اس جگہ پہ دم کریں گے۔ اللہ کے حکم سے اللہ رب العزت نے چاہا تو انشاء اللہ تعالی بالکل صحیح ہو جائے گا۔ ایک واقعہ میں یہاں پہ بیان کرتی ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 30 سواروں کے دستے میں ایک مہم کے لیے بھیجا۔ رستے میں ہم ایک قوم کے پاس رکے، ہم نے ان سے چاہا کہ وہ ہماری مہمان نوازی کریں لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اتفاقاً ان کا ایک سردار کو بچھو نے ڈس لیا۔ لوگ ہمارے پاس آئے اور پوچھا تم میں سے کوئی ہے ایسا جو بچھو کے ڈسے ہوئے کا جھاڑ پھونک جانتا ہو؟ میں نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، مگر میں یہ کام یوں ہی نہ کروں گا، تمہیں کچھ دینا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو 30 بکریاں دیں گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس ڈسے ہوئے حصے پر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ دی اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنا پیارا وہ ہے سبحان اللہ واقعہ میں، سبحان اللہ سورہ فاتحہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک اور روایت سے واقعہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ایک اور روایت سے حضرت خارجہ بن سلت تمیمی سے مروی ہے کہ حدیث طویل ہے، خلاصہ حدیث یہ کہ حضرت خارجہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک قوم ان کے چچا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے ہو کر آ رہے تھے۔ رستے میں ان کا گزر ایک قوم کے پاس ہوا تو ان کے قوم کے پاس حضرت خارجہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے 100 بکریاں دی تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس واقعے کا تذکرہ کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو غلط اور باطل منتروں سے جھاڑ پھونک کے عوض لے کر کھاتے ہیں، لیکن تو نے تو حق جھاڑ پھونک سے کھایا، اس میں کوئی حرج نہیں۔
سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے سورہ فاتحہ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ خزانہ عرش کے نیچے سے ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس بات سے وہ ثابت ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ ہر قسم کے لا علاج، دیوانہ پن میں کوئی سانپ بچھو ڈس لے، اس میں اس کا دم بہت ہی زبردست ہے، اور آپ ضرور کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو لا علاج مرضوں سے بچائے، آمین ثم آمین، اور ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ تو اگر آپ کے سر میں درد ہے یا کسی کو کسی بچھو نے کاٹ لیا تو آپ 7 دفعہ یہ دم کریں، سورہ فاتحہ اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ سر میں درد ہے تب بھی آپ اسی طرح اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور 7 بار سورہ فاتحہ پڑھیں، اور بچھو ڈسے تو تب بھی آپ نے 7 بار دم کرنا ہے۔ اللہ کے حکم سے کسی بھی موذی کیڑے نے کاٹا ہے، سانپ نے کاٹا ہے، بچھو نے کاٹا ہے، آپ اس جگہ پہ 7 دفعہ سورہ فاتحہ دم کریں، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ تعالی زہر اثر نہیں کرے گا، اور انشاءاللہ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس یقین کے ساتھ آپ دم کیجئے کہ شفا من جانب اللہ رب العزت۔ تو اللہ پاک پسند فرماتا ہے کہ کسی کا بھلا کرنا، کسی کے مشکل ٹائم میں اس کے کام آنا، اللہ پاک پسند فرماتا ہے۔ نیکی کی بات آگے بتانے والے کو یقین کیجئے سورہ فاتحہ کا دم ہر موذی مرض کے لیے بہت زبردست ہے، آپ ضرور کیجئے۔ کوئی بھی ایسا لا علاج جو مرض ہے وہ اور آپ کو آرام نہیں آ رہا، جس طرح کے کوئی بھی مسئلہ ہے، تو آپ سورہ فاتحہ کا کثرت سے ورد کریں، اور 7 بار تو مسٹ آپ دم کریں ضرور، اول و آخر 11 دفعہ درود ابراہیمی، اور اس کے بعد آپ نے 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھیں، اور جس جگہ پہ درد ہے یا جس جگہ پہ کس چیز نے کاٹا ہے وہاں پہ دم کریں۔ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ آپ صحت مند تندرست ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جنہوں نے ابھی تک میری ویڈیو لائک نہیں کی، پلیز لائک مائی ویڈیو، اور شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور ایسا صدقہ جاریہ آپ دوسروں کو بتائیں۔ ایسے لوگ جن کو مطلب ضرورت ہے یا کوئی بھی وظائف کی، تو آپ کائنڈلی میرا لنک ان کو شیئر کریں۔ اگر آپ شیئر نہیں کر سکتے تو ایسا صدقہ جاریہ آپ زبانی ضرور بتا دیجئے، یقین کیجئے بھلے کا بھلا ہو جاتا ہے۔ میں بھی کوئی مشکل میں ہو اور پریشانی میں ہو یا کسی تکلیف میں ہو، تو اس کو اس دم سے آرام آ جائے تو وہ اس کے دل سے دعا نکلے گی اور دعا لگ جاتی ہے۔ اور کوئی بھی ایسی مطلب ہوتا ہے کہ مطلب جس طرح ٹینشن وغیرہ اگر کوئی ہے تو آپ 41 دفعہ سورہ فاتحہ ورد کریں، اللہ کے حکم سے وہ ٹینشن کے حکم سے، اللہ پاک کے حکم سے، پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں آپ کی ٹینشن دور ہوگی۔ لیکن جائز مقصد کے لیے پڑھنا ہے، ناجائز کے لیے نہیں پڑھنا، ناجائز کے لیے اجازت نہیں ہے۔ میرے کسی بھی وظیفے کی نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔